امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر آبِ ہرمز کی ناکہ بندی کرنے کا اعلان۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ ہماری ناکہ بندی صرف ایرانی جہازوں اور ان کے گاہکوں کو روکے گی۔ ایران کے علاوہ دیگر ملکوں کو آمد و رفت کی مکمل اجازت ہوگی۔ ناکہ بندی پر عمل درآمد کا آغاز فوری طور پر کیا جائے گا۔ ہرمز سے گزرنے والے تمام کارگو پر 20% کی شرح سے فیس لیں گے۔ امریکہ کو آبِ ہرمز کے محافظ کے طور پر جانا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ صدر ٹرمپ کے موقف سے متفق عباس عراقچی نے کہا، امریکی صدر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آبِ ہرمز میں تجارتی جہازوں کے تحفظ فراہم کرنے پر معاوضہ ملنا چاہیے۔ 20% معاوضہ بہت زیادہ ہے، ہم منصفانہ رویہ اختیار کریں گے۔ ایران ہمیشہ سے آبِ ہرمز کا محافظ رہا ہے اور رہے گا۔ امریکہ کو آبِ ہرمز کے نظام میں مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایرانی فوج کا بھی واضح اعلان۔ ترجمان ابراہیم ذوالفقاری بولے، ایران کی منظوری کے بغیر ہرمز سے گزرنے کی کسی بھی کوشش سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعاون ایران کے خلاف جنگ تصور ہوگا۔ خطے کے ممالک کو انتباہ۔ برطانیہ نے ایرانی پاسداران انقلاب فورس کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ برطانوی حکومت کا موقف ہے کہ غیر ملکی ریاست پر گروپوں کے خلاف کارروائی کے تحت ایرانی پاسداران انقلاب کی حمایت غیر قانونی ہے۔ نئی ریاستی خطرات سے متعلق تاریخی اختیارات کے تحت 3 گروپوں کو نامزد کیا گیا ہے۔ آبِ ہرمز میں بحری جہازوں کی ٹریفک 5 ہفتوں کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ میرین ٹریفک کے مطابق 24 گھنٹوں میں 5 کمرشل جہاز آبِ ہرمز عبور کر پائے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران کا آبِ ہرمز پر کنٹرول نہیں۔ دوسری جانب عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں ایک بار پھر بڑھ گئیں۔ برینٹ آئل $81 فی بیرل ہو گیا۔ امریکی خام تیل WTI 78 اور عرب امارات کا مربان $76 فی بیرل پر آ گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف کی دوحہ میں امیر قطر سے ملاقات۔ شیخ تمیم بن حمد الثانی سے سابق امیر قطر شیخ حمد بن خلیفہ کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا۔ امیر قطر کا شہباز شریف اور نواز شریف سے اظہار تشکر۔ وزیر اعظم دورہ قطر کے بعد واپس اسلام آباد پہنچ گئے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر 2 روزہ سرکاری دورے پر ترکیہ پہنچ گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آرمی چیف کے ترکیہ پہنچنے پر گرم جوشی سے استقبال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر دورے کے دوران ترکیہ کی عسکری اور سیاسی قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ ملک میں قیام امن کے لیے آپریشن شعبان کامیابی سے جاری۔ پاک فوج FC بلوچستان اور پولیس کی مشترکہ کارروائیاں۔ مزید 8 خوارج جہنم واصل ہو گئے۔ آپریشن شعبان کے دوران ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کی تعداد 79 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک مختلف آپریشنز میں مجموعی طور پر 117 خارجی ہلاک ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے خارج کے خلاف زمینی اور فضائی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا آپریشن شعبان میں کامیابیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں، فوج کی قربانیوں کو تنخواہ سے جوڑنا مناسب نہیں۔ کوئی محض تنخواہ کے لیے جان قربان نہیں کرتا۔ قربانی کے پیچھے نظریہ، فرض اور وطن سے گہری وابستگی ہوتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے بیان سے شہداء کے خاندانوں کے جذبات مجروح ہوئے۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مصروف ہے۔ ایسے وقت میں شہداء کی قربانی پر سوال اٹھانا سیاسی تنقید نہیں، اخلاقی بے حسی ہے۔ کوہاٹ کی تحصیل لاچی میں طوفانی بارش نے تباہی مچا دی۔ مکان کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 10 افراد جاں بحق ہو گئے۔ خواتین اور بچوں سمیت 12 افراد زخمی، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ادھر ضلع دیامر میں بارش کے بعد سیلابی ریلیں، متعدد مکانات، درخت، فصلیں، رابطہ پل، پنچکیاں اور واٹر چینل تباہ ہو گئے۔ سڑک کی تعمیر میں موجود ڈمپر، ایکسکیویٹر اور واٹر ٹینکر بھی بہہ گئے۔ سیلابی صورتحال کے باعث شاہراہیں قراقرم متعدد مقامات سے بند۔ سڑک کی بندش کی وجہ سے دونوں اطراف گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں۔